عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بالجبار وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. آج سن 1442 ہجری کے سفر کی 21 تاریخ اور سن 2020 کے اکتوبر کی 9 تاریخ کو رب کائنات نے اسلام آباد میں نماز کا طریقہ کی قسط نمبر 6 بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. 5 قسطیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں. ان نماز کے طریقے میں نے کوشش کی ہے وہ چیزیں آپ کو بتائی جائیں کہ نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو چیزیں صرف جماعت المسلمین کر رہی ہے اور کوئی فرقہ نہیں کر رہا، وہ چیزیں میں نے کوشش کی ہے آپ کو بتانے کی. آج آپ نے سنا، ہمیشہ سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں پہلے سورہ قاف والقرآن المجید سورہ نمبر 50 تلاوت کی جاتی ہے. یہ تلاوت صرف اور صرف جماعت المسلمین کرتی ہے. آپ چراغ لے کر ڈھونڈیں، اس کے علاوہ کسی کی مسجد میں یہ تلاوت آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور ہم تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے. کل جمعۃ لفظ ہے، تو اس لیے ہم بھی ہر سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر جمعے کے خطبے میں سورہ قاف تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا رفع الیدین، اس کے بعد ہے ہاتھ باندھنا. یہاں تک ہاتھ باندھنے سے پہلے تک تو میں نے بتا دیا آپ کو. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 740. یہ ہاتھ باندھنے کا بھی بڑا مسئلہ ہے. کوئی کہتا ہے دن کے نیچے باندھو، کوئی کہتا ہے دن کے اوپر باندھو، کوئی کہتا ہے سینے پر باندھو. بعض لوگ تو دونوں ہاتھوں کو ملا کر ہنسلی کہتے ہیں تو اس پر رکھ لیتے ہیں یوں. تو یہ مختلف طریقے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لڑانے آئے تھے؟ ہمیں ایک بنانے آئے تھے، اور جب ایک بنانے آئے تھے تو عبادت کا طریقہ بھی ایک ہی ہوگا، یہ مختلف نہیں. خیر، میں اس مسئلے پر حدیث صحیح بخاری کی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 740 ان سہل بن سعد قال، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ اليسری فی الصلاۃ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم فرمایا کرتے تھے، غور کریں، حکم فرمایا کرتے تھے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھنے کا. مسئلہ ہی سیدھا سا ہے. بعض لوگ ضعیف روایات پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن سے نیچے ہاتھ باندھے، کوئی کہتا دن سے اوپر باندھے. ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں. خیر، اگر ان کو صحیح بھی مان لیا جائے تو جہاں پر یہ تمام محدثین علماء کرام کا متفقہ اصول ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل ایک دوسرے کے خلاف آئے، آپ کر کچھ رہے ہیں اور ہمیں حکم کچھ دے رہے ہیں، تو پھر جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نبی کے لیے ایک خاص اجازت ہوتی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے اس کے امت پابند ہے عمل کرنے کے. تو اگر وہ ہاتھ باندھتے تھے ٹھیک ہے رکھو، لیکن یہاں حکم دیا جا رہا ہے، ہم حکم کے پابند ہیں. جب حکم پر عمل کریں گے یہ سب جھگڑے ہاتھ باندھنے کے ختم ہو جائیں گے. آپ ذراع کس کو کہتے ہیں؟ اب ذراع کے معنی میں بھی شاید یہ گڑبڑی کر جائیں. اور عربی کی لغت اٹھا کر دیکھیں، یہ ہاتھ کی بیچ والی انگلی سے لے کر کوہنے کے یہ آخری ہڈی تک یہ پورا حصہ اس کو ذراع کہا جاتا ہے. اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ذراع پر، اگر ہاتھ پر ہی فرما دیتے پھر بھی صحیح تھا. کیوں؟ ہاتھ صرف یہ پنجے کو نہیں کہتے، یہ پنجہ ہے. کیا ہے؟ یہ پنجہ ہے، اور ہاتھ کونی تک ہی گنا جاتا. آج بھی آپ دیکھو، کہتے ہیں نا یہ چیز ہے نا 10 ہاتھ لمبی ہے، وہ ہاتھ کہاں تک ماپتے ہیں آپ؟ سیدھی سی بات ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نافذ کیا ہوا ہے جو لوگوں کے دلوں میں
کہ یہ فلاں چیز جو 20 ہاتھ لمبی ہے، ہاتھ کوہنی تک ماپتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں، تو معلوم ہوا یہ ہاتھ بھی کوہنی تک ہے۔ اگر ہاتھ رکھنے کا ذکر آ جاتا بھی کوہنی تک تھا، لیکن یہاں لفظ ذراع آ گیا، اور ذراع جو لفظ ہے وہ کہتے ہی بیچ والی انگلی سے لے کر کوہنی تک ہو۔ تو یہاں پر یہ ہاتھ یہاں سے بیچ والی انگلی اس کوہنی کی آخری ہڈی پر رکھ کر یہ آخری اس دوسرے ہاتھ کی بھی اس پر آ جائے، یہ رکھ لو، یہ جھگڑا یہ ختم ہو گیا، سینے کا بھی، دن کا بھی، اور اپنا یہ اوپر کا بھی، ناف کا بھی، سارے جھگڑے ختم۔ جہاں یہ ہاتھ آتے ہیں بس وہ اس کی جگہ ہے، سیدھی سی بات، جہاں یہ ہاتھ آ گئے وہ اس کی جگہ ہے۔ حالانکہ مسند احمد میں سینے کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ تو مطلب یہ ہے یہاں پر قول بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا، حکم بھی آ گیا، تو ہم پھر پابند کی افضل کون سا ہوا جس کے لیے فعل بھی مل جائے، حکم بھی مل جائے؟ اور اگر فعل ہے پھر میں حکم کے پابند ہے، فعل کے نہیں، تو ثابت ہوا جماعت المسلمین۔ یہ ہاتھ اس طرح چراغ لے کر ڈھونڈیں، یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ جو ذراع پر ہے صرف اور صرف جماعت المسلمین کرتی ہے، باقی کوئی فرقہ نہیں کرتا۔ جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتے، جس کے ہاتھ 5 انگلیاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنجا، چمپا بھی کہتے ہیں سندھی میں ہم، پنجا کیا کہتے ہیں؟ پنجا پنجے پر رکھ کر، اور یہ ہنسلی پر رکھ لیتے ہیں، یہ ہنسلی ہے، آپ نے دیکھا ہو بعض لوگ یوں رکھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جو آپ نے فرمایا یہ خوبصورتی بھی ہے، اس میں یہ ہاتھ رکھ کے خوبصورتی بھی آ گئی، تو مطلب یہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے نماز میں، اور اس پر صرف اور صرف جماعت المسلمین عمل کر رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 6251، کیا ہے؟ 6251 حدیث نمبر ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا دخل المسجد، کہ ایک شخص مسجد میں آیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن فی ناحیت المسجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا مسجد میں، فصلی، اس نے نماز پڑھی، آپ تشریف فرمائیں۔ ایک اور اس میں نسائی میں ہے، تو اس میں ہے مطلب یہ 2 واقعے ہو سکتے ہیں۔ اس میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو یہاں پر لفظ آپ کونے میں تشریف فرماتے، یہ ایک ہی وقت ہے، صرف ان کا ذکر نہ کیا ہو، یا 2 واقعے ہو سکتے ہیں، تو یہ 2 حدیثیں ہیں۔ تو فصلی، جب اس نے نماز پڑھ لی، ثم جاء فسلم علیہ، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیے بغیر کون جا سکتا تھا؟ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا، اور انہوں نے فسلم، سلام کیا علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقال لہ، تو سلام کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیک السلام، آپ نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے شخص نماز پڑھنے والے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نماز تو پڑھ کے آیا ہو، آپ نے فرمایا لم تصلی، یعنی آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس کے معنی یہ ہے آپ نے نہیں پڑھی، معنی نہیں ہوئی، جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز نہیں ہوئی، اور فرمایا فرجع فصلی، پھر وہ فرمایا کہ جا دوبارہ نماز پڑھ، تو وہ نماز پڑھنے پھر چلا گیا، فرجع فصلی، گیا اور نماز پڑھی، ثم جاء فسلم، دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آیا، اس نے سلام کیا، السلام علیکم کہا، فقال وعلیکم السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سلام کا جواب دیا، اور پھر فرمایا فرجع فصلی، فرجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس دوبارہ نماز پڑھ، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نماز تو پڑھ رہا ہے، اور الفاظ علی کو نماز پڑھنے کے بعد آیا، اور آپ نے فرمایا آپ کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ جا کر۔ آخر یہی 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی ہوا۔ اب جب 3 مرتبہ ہوا
تو پھر حدیث آگے ہے، لیکن بیچ میں یہ الفاظ جو ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 757 میں یہ الفاظ ہیں سلاسن، تیسری بار پھر اس شخص نے کہا، فقال، کہا شخص نے، والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اس شخص بھی اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ میری جان ہے. فرمایا ما احسن، اس سے خوبصورت نماز میں نہیں پڑھ سکتا. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی، اس میں کیا خرابی ہے نماز میں، مجھے بتاؤ کیا عیب ہے جو میری نماز نہیں قبول ہو رہی؟ تو فرمایا غیرہ، فرمایا فعلمنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نماز سکھائیے. اب یقین غور کریں، صحابی نماز سیکھنے کی درخواست کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں. جو نماز نبی سکھائے، جو اس کو چھوڑ دے اس کی نماز اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ہے. آج پوچھا جاتا ہے نا کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن لو، نماز نہیں ہے. پڑھتے رہو، الٹے سیدھے ہوتے رہو، وہ نماز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فعلمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں نماز سکھائیں. پھر کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہو رہی؟ انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں. واقول قولی ھذا استغفر اللہ وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو میں عرض کر رہا تھا صحابی رسول رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنا نہیں آتی، آپ مجھے سکھا دیں، جو غلطی ہے وہ بتائیں جس کی وجہ سے میری نماز نہیں ہو رہی. فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کو نماز سکھا رہے ہیں، اس کو نہیں پوری امت کو سکھا رہے ہیں. وہ ذریعہ ہے، سکھا پوری امت کو رہے ہیں. اذا قمت الى الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے جاؤ، کھڑے ہو جاؤ تو کیا کرو؟ فاسبغ الوضوء، تو پھر پہلے تو وضو کرو. اور وضو بھی جو میں نے اپنے کسی قسط میں بتایا، کون سی میں وضو، پہلی قسط شاید وضو کی تھی، تو وضو کا طریقہ بھی وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ اس میں نے بتا دیا تھا. میری قسط منگوا کر سن لیں. ثم استقبل القبلۃ، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جا. یہ طریقہ کون سکھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فکبر، پھر تکبیر کہو. تکبیر کہنے کے بعد کیا کرنا؟ تکبیر کہنی ہے. پھر ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن مجید میں سے جو آسانی سے پڑھ سکے پڑھ. یہاں تک تو بات آ گئی. اب آگے ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کر، یعنی ایسا رکوع کر کے اطمینان کے ساتھ، ایسے نہیں بس جاؤ رو پڑا. اس کا مطلب ہے اس کے رکوع اور سجدے صحیح نہیں تھے، وہ جلدی کر رہا تھا، اس کی نماز نہیں ہو رہی تھی. تو آج بھی دیکھو نماز جتنی سکون کے ساتھ، الحمدللہ کوئی نیا ساتھی جماعت میں آیا ہو الگ چیز ہے، لیکن جو جماعت کے پکے ساتھی ہیں اور جو ہمارے کسی کے اندر یہ سستی ہو تو وہ دور کر لیں. تو الحمدللہ جس سکون کے ساتھ نماز جماعت المسلمین کے افراد پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتا. تو آپ نے فرمایا رکوع کر، لیکن رکوع سکون اطمینان کے ساتھ کر، جلد بازی نہ کر. اس کا مطلب وہ جلد بازی کر رہا تھا، نماز نہیں ہوئی. پھر فرمایا ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر رکوع سے جب کھڑا ہو تو ایسا جیسے آرام سکون سے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جا. ہر جو ہے ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے سکون کے ساتھ. بعض پورا اٹھتے ہی نہیں، سیدھے جلسے میں سجدے میں چلے جاتے ہیں. فرمایا آرام سے کھڑا ہو قائما ثم مسجد، اور پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، اور سجدہ بھی ایسا کر جس میں اطمینان سکون کے ساتھ سجدہ کر، اور جو دعائیں ہیں پوری طرح پڑھ، سکون اطمینان ہو جائے. پھر فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر جب سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھ تو جلسے میں سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھ، سکون اختیار کر. تو کیا ہوتا ہے بعض بیٹھتے ہی نہیں ہے، بس سر زمین سے اوپر اٹھایا اور نیچے. یہ نماز نہیں ہوتی. یہ کسی ملا مولوی کی فتویٰ نہیں ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. یہ نماز صحابی کی نہیں ہو رہی تھی اس کی، تو ہماری کہاں سے ہوگی؟
تو نماز جلسے میں سکون سے بیٹھنے کے بعد اور پھر سکون سے بیٹھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، یہ پڑھتے ہی نہیں. مجھے یہ تو اور قسط میں نے بتانا تھا تو آج بتا دیتا ہوں. پہلا سجدہ کرنے کے بعد اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی وارفعنی، یہ دعا ہے ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، یہ پڑھتے ہی نہیں. اور کیسی پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی، میری مغفرت فرما، وارحمنی، مجھ پہ رحم فرما، وارحمنی واجبرنی، میری اصلاح فرما، واہدنی، مجھے ہدایت دے، وارزقنی، مجھے رزق دے، وارفعنی، مجھے میری بلندی عطا فرما. کیسے پیارے الفاظ ہیں. ایک دونوں سجدوں کے درمیان میں یہ دعا ہے پڑھنے کی. پڑھتا ہے کوئی؟ ڈھونڈے چراغ لے کر کون پڑھتا ہے؟ جالسن ثم مسجد، پھر سجدہ کر حتی تطمئن ساجدن، دوسرا سجدہ پھر سکون اطمینان ہو جائے سجدے میں. پھر ثم مرفع حتی تطمئن جالسن، اب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر اٹھ کے بیٹھ جا اور جلسہ کر اتنا کہ اطمینان ہو جائے. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں لوگ اطمینان کے ساتھ نہیں، وہ تو پبوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھا رہے ہیں. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جلسہ کر بیٹھ آرام سے، پھر کھڑا ہو. اور پھر فرمایا ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر باقی ساری نماز ایسے ہی پڑھ. اس کا مطلب یہ خرابیاں اس میں تھیں جو وہ نہیں، نماز کی نہیں ہو رہی تھی. اور یہاں پہ سنا تکبیر کے بعد قرات کر، اور قرات کے درمیان کچھ پڑھا جاتا ہے، وہ اس نسائی کی حدیث میں موجود ہے. کیا پڑھنا ہے یہاں پر بھی اختلافی مسائل بہت ہیں. ان رفاع بن رافع، یہ رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ثم یکبر اللہ عز وجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ وہی حدیث چل رہی ہے. جب باقی وضاحت جو ہے نسائی میں ہے، صحیح بخاری میں یہاں تک ہے، آگے وضاحت نسائی میں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکبیر کہنے کے بعد وَيَحْمَدَهُ اور وَيُمَجِّدَهُ، تو جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، اس کی بڑائی بیان کر. وقال حمام کہتے ہیں سمعتہ، میں نے سنا، یقول فرماتے ہوئے وَيَحْمَدَ اللَّهُ وَيُمَجِّدَهُ وَيُكَبِّرَهُ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی حمد، تکبیر کہنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی بزرگی بیان کرو. اور بڑائی بزرگی حمد کس چیز میں ہے آگے میں بتا رہا ہوں. قال، یہ کرنے کے بعد فرمایا وَيَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کے بعد پھر قرآن میں سے جو آپ کو آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو. پہلے یہ پڑھو. اچھا، اس کے بعد مما علمہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے سیکھنے کی، جو آپ کو یاد ہے، وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ، یا جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، یہ آپ پڑھ لو. اور پھر وہ کون سے الفاظ ہیں جو پڑھنے ہیں تکبیر ابو داؤد میں موجود ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 775 اور ترمذی میں حدیث نمبر 242 ان ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل کبر، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے تکبیر فرمائی، اللہ اکبر ہم بھی کہتے ہیں، ثم یقول، اور تکبیر کے بعد کیا پڑھا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہاں تک تو بعض لوگ پڑھتے ہیں، بعض اس کو بھی نہیں پڑھتے. ایک فرقہ ہے یہ بھی نہیں، وہ یہ بھی نہیں پڑھتا، لیکن کچھ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں رک جاتے ہیں آ کر. حدیث میں آگے الفاظ ہیں جو ابو داؤد میں، یہ سبحانک اللہ، دیکھو یہ کون پڑھتا ہے، ڈھونڈو چراغ لے کر. پھر ثم یقول لا الہ الا اللہ ثلاثا، غیروں کے بعد 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا الہ الا اللہ فرمایا 3 مرتبہ. اور پھر ثم یقول اللہ اکبر کبیرہ ثلاثا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اللہ اکبر کبیرہ فرمایا. اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھا. ثم یقرأ،
یہ پڑھنے کے بعد پھر قرات شروع کی، یعنی قرآن مجید شروع کیا پڑھنا. یعنی اس سے پہلے جو حمد و ثنا تعریف ہے یہ سبحانک اللہ کون پڑھتا ہے؟ غیروں تک تو پڑھ لیتے ہیں، آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ دوبارہ سن لیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ. یہ کون پڑھتا ہے؟ صرف جماعت المسلمین پڑھتی. کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کی سنت نہیں ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ بلکہ اللہ کی یہ ثنا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور صحابہ کرام اس حکم پر عمل کرتے تھے. بلکہ یہ اس میں ابو داؤد میں ہی ہے، یہ حدیث نمبر 75 اور 76 میں اس سے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروعات سبحانک اللہ سے کیا کرتے تھے. تو آج جو سبحانک اللہ سے شروع نہیں کرتے اور یہ سبحانک اللہ بھی پوری نہیں پڑھتے، کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، مخالفت برائے مخالفت نہیں. اور صحابہ کرام پڑھتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 892 892 حدثنا الاوزاعی عن عبد، حضرت اوزاعی حضرت عبد سے روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب جب کان یجہر بہؤلاء الکلمات یقول سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین یہ بھی نماز کے اندر سبحانک اللہم بلند آواز سے پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ لوگ سیکھ جائیں. صحابہ کرام سبحانک اللہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی، ایک فرقہ کہتا ہے ہم تو یہ پڑھیں گے کون سی، وہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. ہم تو یہ پڑھیں گے. کیوں بھائی؟ یہ صحیح بخاری یہ مسلم کی حدیث ہے، ہم تو یہ پڑھیں گے. بھائی کیوں پڑھیں گے؟ وہ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ اکبر کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، سکت. ان ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ، کہ آپ جب نماز شروع کرنے کے بعد جو ہے سکتہ کرتے، خاموش ہو جاتے، اور ان یقرأ اس کے بعد قرات کرتے. فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. صحابہ کرام کیسے عرض کرتے تھے، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. ارأیت سکوتک بین التکبیر والقرات، میں نے آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ قرات اور تکبیر کے درمیان کچھ سکوت کرتے ہیں، سکتہ کرتے ہیں. سکتہ جماعت المسلمین کرتی ہے اور نہیں کرتا کوئی. سکتہ کرتے ہیں، خاموش رہ جاتے ہیں. اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو پھر آپ نے پھر فرمایا قال اقول اللہم باعد بینی، میں یہ پڑھتا ہوں. یہ فعل ہوا نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے طریقہ پہلے بتایا، یہ آپ کا فعل ہے. اور حکم کیا ہے؟ اور حکم بھی ہے، فعل بھی ہے سبحانک اللہ کا. تو ہم نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اور سبحانک اللہ میں اس میں تو یہ دعا مانگی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جیسے مشرق اور مغرب میں دوری ہے. یہ تو دعا مانگ رہے. تو یہاں حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی نماز حمد و ثنا سے شروع کرو. ویسے بھی نماز جو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھو، پھر مانگو، اپنے لیے مانگو، پھر اوروں کے لیے مانگو. یہ طریقہ بھی یہی ہے. تو نماز بھی دعا ہے، تو اس میں بھی طریقہ یہی سکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر قرآن مجید میں سے جو آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لو، پھر جو ہے آگے پھر دعا شروع ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی فقہ وارانہ جو نمازیں ہیں ان سے اللہ ہمیں بچائے. ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ثبوت نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو اتنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی، اتنی دنیا جو پڑھ رہی ہے سب غلط ہیں. بھائی سب پڑھ رہے ہیں، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا وہ غلط ہے؟ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کیا وہ غلط ہے؟ یہ سوال کرو نا. نبی کے سامنے تم لوگوں کو پیش کرتے ہو.
ہم نے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، لوگوں کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی